السلام علیکم۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ایک عظیم الشان حکومت کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے تھے وہ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ جن، انسان اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے۔ آپ حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف پہنچنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی۔ آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمانی اس لشکر عظیم کے ساتھ اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ دن ٹھہرے۔ اس عرصے میں آپ ہر روز مکہ معظمہ میں 5000 اونٹ، 5000 گائیں اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے تھے۔ اپنے لشکر میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے کہ یہیں سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد مکہ معظمہ میں حج ادا فرمانے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر شنیا ملک یمن میں پہنچے۔ مکہ معظمہ سے شنیا کا 1 مہینے کا سفر تھا۔ آپ مکہ معظمہ سے صبح روانہ ہوئے اور وہاں دوپہر کے وقت پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں بھی کچھ عرصے ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر تک جا پہنچا۔ ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا۔ اس کو ایک سبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا۔ یافور اور یمنی ہدہد میں حسب جیل گفتگو ہوئی۔ یمنی ہدہد سے کہتا ہے، تم یہاں کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ یافور کہتا ہے، میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد سے کہتا ہے، سلیمان کون ہے؟ یافور جواب دیتا ہے، وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرمانروا اور سلطان ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے، ہوا اس کی سواری ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ اچھا تم بتاؤ، تم کس ملک کے ہو؟ یمنی ہدہد سے کہتا ہے، میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار ہیں۔ ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,00,000 سپاہی ہیں۔ پھر اس نے یافور سے کہا، تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یافور کہتا ہے، بھائی، میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں۔ اگر دیر ہوئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد سے کہتا ہے، نہیں، بلکہ یہاں کے ملک اور فرمانروا بلقیس کی تفصیلی خبر سن کر خوش ہوں گے۔ یافور کہتا ہے،
अच्छा चलो। दोनों उठ गए और याफूर मुल्क यमन को देखने लगा। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज अश्र के वक्त हुदहुद को तलब फरमाया तो वह गैर हाजिर निकला। आप बड़े जलाल में आ गए और फरमाया, क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, या वह वाकई हाजिर नहीं? जरूर मैं उसे सख्त अजाब करूंगा या जिबा करूंगा, या कोई रोशन सनद मेरे पास लाए। फिर बाज को हुक्म दिया वह उड़कर देखे कि हुदहुद कहाँ है। चुनाचे बाज उड़ा और बहुत ऊंचा उड़ा और बहुत ऊपर पहुंचकर सारी दुनिया को इस तरह देखने लगा जिस तरह आदमी अपने हाथ के प्याले को देखता है। अचानक उसे हुदहुद यमन की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। बाज फौरन उसके पास पहुंचा और कहा, गजब हो गया, अपनी फिक्र कर लो। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे लिए कसम खा ली है कि मैं हुदहुद को सख्त अजाब दूंगा या जिबा करूंगा। हुदहुद ने डरते हुए पूछा, अल्लाह के नबी ने इस हल्फ में किसी बात का इस्तिस्ना भी फरमाया है या नहीं? बाज ने कहा, हाँ, यह फरमाया है कि कोई रोशन सनद मेरे पास लाए। हुदहुद ने कहा, तो फिर मैं बच गया, मैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। फिर बाज और हुदहुद दोनों बारगाहे सुलेमानी में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रोब बजलाल में फरमाया, हुदहुद को हाजिर करो। हुदहुद बेचारा दम बदम अपनी दुम नीचे किए हुए और जमीन से मलता हुआ और कांपता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब आया तो हजरत सुलेमान ने उसे सिर से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। उस वक्त हुदहुद ने कहा, हुजूर, अल्लाह के सामने अपनी हाजिरी को याद कर लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनकर उसे छोड़ दिया और उसे माफ फरमा दिया। फिर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की वजह बयान की और बताया कि मैं एक बहुत बड़ी मलका को देखकर आया हूँ। खुदा ने उसे हर किस्म का सामाने ऐश व इशरत दे रखा है। वह सूरज की पुजारिन है और उसका बहुत बड़ा तख्त है। रिवायत है कि यह तख्त सोने और चांदी का बना हुआ था, बड़े बड़े कीमती जौहर से आरास्ता था। बिल्कीस ने एक मजबूत घर बनवाया था। जिस घर में दूसरा घर था, उस घर के अंदर तीसरा घर था, फिर उस तीसरे घर के अंदर चौथा घर था। इसी तरह इसमें पांचवें से छठा और छठा से सातवां घर था। इस सातवें घर में वह तख्त ताले में बंद था और साथ ही गिलाफ उस तख्त को चढ़ा रखे थे। उस तख्त के 4 अदद पाए थे, एक पाया सुर्ख याकूत का, दूसरा जर्द याकूत का और तीसरा सब्ज गज चौड़ा 30 गज ऊंचा था। बिल्कीस सातों घर के अंदर रखे हुए उस तख्ते अजीम पर बैठा करती थी। हर घर के बाहर सख्त पहरा था और बिल्कीस तक पहुंचना एक दुश्वार काम था। हुदहुद ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्कीस की बात सुनाई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा एक खत ले जाओ और बिल्कीस को पहुंचा आओ। चुनाचे आपने एक खत लिखा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और लिखा कि मेरे मामले में बड़ाई जाहिर ना करो और मुसलमान बनकर मेरे हुजूर हाजिर हो। इस खत पर शाही मोहर लगाकर हुदहुद को दे दिया। हुदहुद गया और 7 किलो के पहरों से बेनियाज होकर रोशनदानों में से गुजरता हुआ बिल्कीस तक जा पहुंचा। बिल्कीस उस वक्त सो रही थी। हुदहुद वह खत बिल्कीस के सीने पर रखकर बाहर निकल आया। बिल्कीस जब उठी तो यह खत पाकर घबराई और आयाने सल्तनत से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। वह बोले, आप डरती क्यों हैं? हम जोर वाले
اور لڑنے میں ماہر ہیں۔ سلیمان اگر لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں، ہم ہار تسلیم نہیں کرتے، آئیدہ جو آپ کی مرضی۔ بلقیس نے کہا جنگ اچھی چیز نہیں، بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے جور و قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں، سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ بادشاہ ہیں تو وہ تحفہ ضرور قبول کر لیں گے، اگر نبی ہیں تو میرا ایک تحفہ قبول نہ کریں گے، بس اس سے ہی ان کے دین کس اتباع کیا جائے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین ریشمی لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بیٹھایا جن کی کاٹھیاں سونے کی اور لگامیں جواہرات سے سجی ہوئی تھیں۔ 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور ایک تاج بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے سجا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک خط کے ساتھ اپنے قاصد کو روانہ کیا، ہدہد دیکھ کر چل دیا اور سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہیں اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے اور سڑک کے ادھر ادھر سونے چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائیں۔ سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں، اسی طرح خشکی کے بھی جو جانور ہیں، وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بن گئی۔ اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئیں۔ خشکی طریقی خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں طرف بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائیں اور ان پر اپنے مقربین و خواص کو بیٹھایا۔ اپنے جنی اور انسانی لشکر کو دور دور تک صف و صف کھڑا کر دیا۔ وحشی جانور اور درندے اور چوپایوں کو بھی صف و صف کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلجلہ اور شان و شوکت کی حکومت چشمے فلک نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنی نظر میں بڑے بڑے قیمتی تحفے لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا، کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرتے ہو؟ تم لوگ اہل مفاخرت ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، دوسرے کے تحفے ہدیے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے اور نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ اوروں کو نہ دیا، باوجود اس کے دین و نبوت سے مجھ کو مشرف فرمایا ہے۔ لہذا اے بلقیس کے قاصد، پلٹ جا اور اپنا تحفہ لے جا۔ اپنے ساتھ ہی جا کر کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر ایسا لشکر لائیں گے کہ اس کے مقابلے کی اسے طاقت نہ ہوگی اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد یہ پیغام لے کر واپس لوٹا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ نبی ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ پھر اس نے ایان سلطنت سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ہدہد نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرمایا، کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس تخت یہاں لے آئے؟ عفریت نام کا جن اٹھا اور بولا، آپ کا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس سے بھی زیادہ
جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا میں ایک پل مارنے سے بھی پہلے ہی لے آؤں گا، کہا اور پل کے پل وہ تخت لے بھی آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت کی شان و شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، جس سے آپ کو ویڈیو ملتی رہے۔